أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ کی زندگی کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے. آج سے 1400 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا اور آج سے 1400 برس سے زیادہ پہلے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے اور آپ کی عظمت ایسی عظمت تھی کہ آپ کی عظمت سے کسی کو بھی انکار نہیں تھا. دنیا کے چاہے کسی بھی مذہب کا انسان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کوئی سے بھی دھرم کا آدمی ہو، کسی نے بھی آج آپ کی عظمت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے آپ کی تعریف بیان کی. ہر ایک نے آپ کے اوصاف کو بیان کیا، آپ کی سچائی کو بیان کیا. اور آپ کی ذات اقدس تھی ایسی، دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کے دوست بنتے تھے. جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے آپ کی بات کو سن لیا، وہ اسی وقت ایمان کے اندر داخل ہو گیا. کفار بھی جانتے تھے کہ بات تو صحیح ہے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ بات سچی ہے، نبی سچا ہے، نبی برحق ہے. لیکن کام کوئی جاننے سے تھوڑا چلتا ہے، کام چلتا ہے ماننے سے، عمل کرنے سے. جس چیز کو جب تک نہیں مانا جائے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. تو اسی لیے فرمایا جس کے دل میں چراغ محبت نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل و مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے پیارے نبی اس دنیا کے اندر کیا پیغام لے کر کے آئے؟ آپ کوئی نیا پیغام لے کر دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے. آپ کوئی نئی بات دنیا کے اندر نہیں لے کر کے آئے. پیغام وہی تھا جو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیغام تھا. پیغام وہی تھا جو آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے تھے. وہی پیغام تھا جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تھا.
وہی پیغام آپ کا تھا۔ جو پیغام آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا کے اندر آئے، وہی پیغام آپ کا تھا۔ کوئی نیا پیغام آپ کا نہیں تھا، کوئی نئی بات آپ کی نہیں تھی، بلکہ وہی پیغام تھا جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام پیغام لے کر کے آئے تھے۔ چاہے انبیاء اکرام مختلف قوموں میں آئے، پیغام ایک ہی رہا۔ انبیاء اکرام بستیوں میں آئے، پیغام ایک ہی رہا۔ ملکوں میں آئے، پیغام ایک ہی رہا۔ شہروں میں آئے، لیکن پیغام ایک ہی رہا۔ انبیاء بدلتے رہے، کتابیں بدلتی رہی، عنوان بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، لیکن پیغام ایک ہی رہا ہے۔ اور کتنا اہم پیغام تھا، کتنا بڑا پیغام تھا، اتنا بڑا اتنا اہم پیغام تھا کہ انبیاء اکرام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، لیکن پیغام نہیں بدلا۔ انبیاء اکرام کو دریا میں ڈال دیا گیا، لیکن پیغام نہیں بدلا۔ انبیاء اکرام کو سمندر کی تہہ میں دھکیل دیا گیا، لیکن پیغام نہیں بدلا۔ پیغام ایک ہی تھا۔ کون سا پیغام تھا؟ پیغام یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آدم آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ ہر ایک پیغمبر نے یہی دعوت دی۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر ایک پیغمبر آتے رہے، پیغمبر کا نام تو بدلا لیکن پیغام نہیں بدلا۔ آدم کا نام بدلا، نوح کا نام بدلا، یوسف علیہ السلام کا نام بدلا۔ نام بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، اور ہر ایک چیز بدلتی گئی۔ زبان بدل گئی، قوم بدل گئی، شہر بدل گئے، لیکن نہیں بدلا تو یہی پیغام نہیں بدلا۔ آدم بھی یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، اور آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دیکھا، پیغمبر بدلتے گئے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا، آدم علیہ السلام چلے گئے، دوسرے پیغمبر آ گئے، وہ چلے گئے، تیسرے آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے زمانے تک 1,24,000 کم و بیش، بالکل متعین تو نہیں کر سکتے کہ اتنی ہوں گے، کم و بیش، کم ہو یا زیادہ ہو، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہا کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہر ایک نے یہ دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور لوگوں کیا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سب سے آخر میں میرے اور تمہارے پوری کائنات کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی تشریف لائے، تو آپ کا بھی کلمہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ۔ بزرگوں اور ساتھیوں، کتابیں بدلی، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی اور آخر میں قرآن کریم آیا، لیکن بزرگوں اور ساتھیوں ہر ایک کتاب کا یہی پیغام تھا، ہر ایک نبی کا یہی پیغام تھا، ہر ایک رسول کا یہی پیغام تھا۔ اور خدا کی قسم دیکھ لو، یہ پیغام اتنا اہم پیغام تھا، یہ کلمہ اتنا اہم کلمہ تھا، نبی پیٹے گئے گلیوں میں، نبیوں کو مارا محلوں میں، اور نبیوں کو چیرا آرے سے، نبی کو ڈالا دریا میں، اور نبی کو جانا پڑا مچھلی کے شکم کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، لیکن خدا کی قسم یہ کلمہ نہیں بدلا، یہ کلمہ ختم نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری کائنات سے، ہر ایک چیز سے پیارا یہی پیغام لا الہ الا اللہ۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو پٹتا ہوا تو گوارا کر لیا، لیکن کلمے پہ آنچ آئے یہ بات گوارا نہ کی۔ اور خدا کی قسم اسی پیغام کے لیے صحابہ اکرام کو گرم گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، اسی پیغام کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اسی پیغام کے لیے آپ کے سگے چچا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور خدا کی قسم اسی پیغام کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اسی پیغام کے لیے احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اسی پیغام کے لیے حنین کے اندر 12 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور غزوہ خندق کے اندر 13 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور تبوک کے اندر 19 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور بیر معونہ کے مارکہ کے اندر 67 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی پیغام کو بتانے کے لیے اور اسی پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ کوئی نیا پیغام تو نہیں تھا، پیغام وہی تھا جو پیغام آدم لے کر کے آئے تھے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، پرانا پیغام ہے۔ سب سے پہلے اہل اس روئے زمین پر یہی کلمہ پڑھنے والا آدم اس دنیا کے اندر آیا ہے، کسی کو بھی انکار نہیں اس بات سے، ہونا بھی نہیں چاہیے، سب کو معلوم ہے اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو آئے ہیں وہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے ہیں۔ ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ مذہب اسلام تھا، یہی دین تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک یہی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ او لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس دین کی قدر و قیمت، اس کی منزلت اگر معلوم کرنا ہو بدر کے شہید صحابہ سے معلوم کرو، غزوہ خندق کے شہید صحابہ سے معلوم کرو کہ اس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کرا دی، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا۔ اتنا اہم پیغام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 1400 سال پرانا کا مذہب ہے، کہ یہ مذہب بس نبی کے زمانے سے ہے، ہمارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت سے بس یہ مذہب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے
جتنے بھی انبیاء اکرام آئے دیکھ لو اپنی طرف سے، کوئی بات نہیں، کتابیں کھول کر کے دیکھو، احادیث کے ذخیرے کو تلاش کر کے دیکھو۔ ایسا کوئی یہ سمجھے کہ بس یہ مذہب اللہ کے پیارے نبی کے زمانے سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس دن سے یہ دنیا بنی ہے، جس دن سے اس دنیا کو سجایا گیا ہے، اور جس دن میں سب سے پہلے انسان اس روئے زمین پر آئے ہیں، تو وہی مسلمان بن کر کے آئے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، تو کوئی نیا پیغام تو نہیں ہے، نیا مذہب تو نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ بس اس مذہب کو آئے ہوئے 1400 برس ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، 1400 برس ہمارے نبی کو جائے ہوئے ہیں۔ پیغام کو مکمل طریقے سے ہمارے نبی دنیا والوں کو بتا کر کے گئے ہیں۔ اگر تم اس کلمے کے اوپر پوری طاقت سے جمے رہے، پوری طاقت سے اس کے اوپر قائم رہے، تو دنیا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آج جب کلمہ پڑھنے میں کمی آ گئی اور اس کی بنیادوں میں کمی آ گئی اور ہماری طاقت کمزور پڑ گئی، ہماری طاقت کم ہو گئی، دل سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، زبان سے پڑھا جا رہا ہے، اس کے تقاضوں کے اندر کمی آ گئی۔ کشمیر کے اندر ہمارے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی کی دعوت کو بھول گئے، آپ کے سبق کو ہم بھول گئے۔ ہمارے نبی ہم سے کہہ کر کے گئے تھے، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اگر تم جمے رہے، پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہے، پوری دنیا بھی مل کر آپ کا مقابلہ کرنا چاہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کے اندر کمزوری پائی گئی، اس کلمے کے پڑھنے کے اندر کمزوری پائی گئی، اس کی طاقت کے اندر کمزوری پائی گئی، تو تمہارے پیچھے دشمن اس طریقے سے بھاگیں گے جس طریقے سے یہ چوپائے درندے دیکھ دیکھ کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے، چوپائے درندوں کے پیچھے بندوق یا لاٹھی لے کر کے بھاگے تو بھاگ لگا دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے مسلمان بھی اسی طریقے سے بھاگیں گے۔ تو اسی وجہ سے اس کی بنیاد کے اندر کمزوری آ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کے اندر کمزوری آ گئی۔ اور میرے مسلمان بھائیو، خدا کی قسم ہو، اس کی طاقت وہ طاقت تھی کلمے کی، صحابہ اکرام بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ طاقت تھی کہ ایک ایک صحابی کو دیکھ کر جنگل کا شیر بھی ڈرا کرتا تھا، جنگل کا درندہ بھی اس کو دیکھ کر کے ڈرا کرتا تھا، سانپ، جنگل کا سانپ بچھو بھی اس کو دیکھ کر کے تھرایا کرتا تھا کہ آ گیا محمد کا غلام۔ آج جب ہم نے لا الہ الا اللہ کے اندر کمزوری آ گئی، طاقت کے اندر کمزوری آئی، آج دیکھ لو چاروں طرف سے مسلمانوں کو نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے کیوں؟ اسی لیے اسی نسخے کو ہم بھول گئے جو نسخہ میرے اور تمہارے پوری کائنات کے نبی دے کر کے گئے تھے۔ اور یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں تھا، بڑا ہی اہم پیغام ہمارے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کو لے کر کے
میں بھی اسی کے بارے میں کچھ باتیں اور بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے وقت دیکھا تو میرا وقت پورا ہو گیا، غالباً 2 منٹ بھی اور زیادہ ہو چکے ہیں۔ میں اس کے بارے میں اور بتاتا، لیکن آئندہ جمعے کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے میرے اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر ایک کانفرنس کی تھی، ایک جلسہ کیا تھا، ایک پروگرام کیا تھا، سارے انبیاء اکرام کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا اور ان سے اقرار لیا تھا۔ آئندہ جمعے کو بتلاؤں گا کہ میرے اللہ نے ان سے کیا اقرار لیا تھا اور پھر نبی کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔